نہ لینیا نا تو چلا دو حاضر ہے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسول وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاتی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے مسلمان اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے مسلمان جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت سے پیدا فرما کر اور کچھ مہلت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں یہ دنیا انسان کے لیے تفریح گاہ نہیں یہ دنیا انسان کے لیے سیر گاہ نہیں یہ دنیا انسان کے لیے چراگاہ نہیں کہ انسان کھا پی کر کھیل کود کر موج مستی کر کے زندگی گزار دے میرے دوستو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ وہ رب چاہے زندگی چھوڑ کر من چاہے زندگی گزارے بلکہ میرے دوستو اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ من چاہے زندگی کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارے میرے دوستو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کے اس دنیا کو انسانوں کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے اس سورج کو اس چاند کو اس ستاروں کو اس بیابانوں کو ان جنگلوں کو ان آبادیوں کو ان ویرانیوں کو ان سمندروں کو ان پہاڑوں کو ان دریاؤں کو ان ویرانیوں کو ان تمام چیزوں کو صرف اور صرف انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور حضرت انسان کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے کائنات اور کائنات کے تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے
معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خلقت اور پیدائش کا مقصد، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ صحیح معنوں میں بندہ وہی ہے جس کے اندر بندگی ہو، ورنہ بندہ سراسر گندہ ہے، جھوٹ اور فریب کا پرندہ ہے۔ شاعر کہتا ہے تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ تیری زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے دوستو، انسان کی زندگی ہوا کے اندر رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے۔ جس طرح سے ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے میں بجھ جاتا ہے، جس طرح سے پانی کا بلبلہ ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، جس طرح سے آنکھوں کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک پل میں اس دنیا کو چھوڑ کر اگلی دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا غور کیجئے، صرف لفظ موت کتنا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر جاندار ڈرتا ہے، موت سے ہر جاندار کانپتا ہے، موت سے ہر جاندار بھاگتا ہے۔ موت کی آواز کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا، موت کا کڑوا تلخ جم کوئی بھی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کو کوئی بھی اپنے قریب آنا بالکل پسند نہیں کرتا، مگر ان سب کے باوجود موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا مریض، چاہے وہ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے ہو یا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں زندگی گزارنے والے ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ کمزور ناتواں ہو، طاقت ہو یا قوت والے ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت کا حکم سب پر برابر چلتا ہے۔ جو زندہ ہے موت کی ایذا بھی سہے گا، جو زندہ ہے موت کی ایذا بھی سہے گا، جب سرور عالم نہ رہے تو کون رہے گا۔ میرے دوستو، موت کی گرفت سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا، موت کا پکڑ سے کوئی کوئی رستگاری نہیں پا سکتا۔ موت کا کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہر انسان کو اسی زمین پر جا کر سونا پڑے گا، ہر شخص کو اسی خاک کے نیچے جا کر سونا پڑے گا جس مٹی سے، جس خاک سے وہ پیدا ہوا ہے۔ روح موت کس کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ موت کس کس سے ٹالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا یا پھر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے یا پھر موت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کے آنے کا وقت آ گیا، وہ آ جائے گی، نہیں ایک سیکنڈ پہلے آئے گی اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی، نہ ہی ایک سانس کم لینے دے گی اور نہ ہی ایک سانس زیادہ لینے دے گی، نہ ہی اس کے راہ میں بڑے بڑے عمارت اور دیواریں ان کے راہ میں حائل ہو سکتی ہیں، نہ ہی بادشاہوں کے مضبوط سے مضبوط قلعے اسے روک سکتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ نہ ہی بادشاہوں کے بادشاہت، سلطانوں کے سلطنت، طاقتوروں کے طاقتور اسے روک سکتے ہیں۔ میرے دوستو، موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر حسن جمال کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر نبوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو انبیاء علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر ولایت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو اولیاء اللہ کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر طاقت اور قوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، رستم اور سہراب جیسے بڑے بڑے پہلوانوں کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر حکمت اور دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون اور جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر علم اور دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر جود و سخاوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حاتم طائی کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر قوت ویائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو صحبان واحد کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر فصاحت و بلاغت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لبید اور متنبی کو کبھی موت نہ آتی، موت کو اگر کتابت اور طلاقت کے لسانی ذریعے ٹالا جا سکتا تو موت کو کبھی صحبان واحد کو کبھی موت نہ آتی،
موت کو اگر عشق محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لیلا اور مجنون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک نیک بیوی اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرنے نہ دیتی. موت کو اگر پیار محبت لاڈ دلار کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک ماں اپنے گود میں پڑے معصوم بچے اپنے بیٹے کو کبھی مرنے نہ دیتی. مگر ہم کتنی بار دیکھتے ہیں ایک نوجوان شخص، ایک نوجوان آدمی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آج آپ کو کیا ہوا ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، کوئی جواب کیوں نہیں دیتا. وہ نوجوان خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. اس کی بیٹی آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں ابو جان مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے، ابو جان آج آپ خاموش کیوں ہیں، ابو جان میں آپ کی بیٹی بول رہی ہوں، ابو جان میں ہر وقت آپ کی خدمت کروں گی، مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے، راتوں رات جاگوں گی صرف آپ کی خدمت کے لیے، مجھے بتائیے نا ابو جان آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، ابو جان اب میرے سر پر شفقت کے ہاتھ کون رکھے گا، اب مجھے بیٹی کہہ کر کون پکارے گا، ابو جان میں ابو کہہ کر کس کو پکاروں گی. وہ بیٹی روتی رہ جاتی ہے، نوجوان کوئی جواب نہیں دیتا. اس کی بہن آگے بڑھتی ہیں اور کہتے ہیں بھیا مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، کس چیز نے آپ کو خاموش کر دیا ہے. بھیا میں آپ کی بہن بول رہی ہوں، راتوں رات جاگوں گی صرف آپ کی خدمت کے لیے، میں اپنی ساری خوشیاں قربان کر دوں گی صرف آپ کی خوشی کے لیے، میں راتوں کو اپنی نیند حرام کر دوں گی صرف آپ کی خوشی کے لیے، مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے. وہ بھائی خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. وہ بہن روتی رہ جاتی ہے. اس کے بھائی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے بھیا مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے، کس چیز نے آپ کو خاموش کر دیا ہے، کسی نے دھمکی دی ہے، کسی سے قرض لیے ہو، کسی نے قرض کی دھمکی دی ہے، کسی نے ڈانٹ ڈپٹ کیا ہے. بھیا میں آپ کے ہر تکلیف میں سب سے پہلا قدم میں بڑھاؤں گا، مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے، آج آپ خاموش کیوں ہیں. وہ بھائی خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. اس کے بھائی روتے رہ جاتے ہیں. اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے ہمدم، اے میرے ہمراز، اے میرے جگر کے پارے، جگر کے ٹکڑے، مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے. میں آپ کی بیوی بول رہی ہوں، آپ تو زندگی میں خوشی اور غمی میں میرے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، آج آپ خاموش کیوں ہیں. آپ تو ہر چھوٹے بڑے بات کو میرے سامنے دل کھول کر کہہ دیا کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے. میں آپ سے بات کرنے کے لیے بے قرار ہوں، مجھ سے بات کیجئے، آپ کو کیا ہو گیا ہے. وہ شوہر، وہ خامند خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. اس کی ماں آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے اے میرے نور نظر، لخت جگر، میرے جگر کے پارے، جگر کے ٹکڑے، مجھے بتائیے آپ کو کیا ہوا ہے. بیٹا میں آپ کی امی بول رہی ہوں، میری آواز کو پہچان رہے ہو نا. بیٹا تم تو میرے ہر آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے، آج آپ خاموش کیوں ہیں. بیٹا کہیں درد ہے تو بولو، بیٹا کہیں تکلیف ہے تو بولو، بیٹا بیمار تو نہیں ہونا، بیٹا کہیں تکلیف ہے تو بولو، میں اب ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں. بیٹا تم میرے بات پر لبیک کیوں نہیں کہتے. وہ بیٹا خاموش ہوتا ہے، ماں روتی رہ جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ نوجوان مالک حقیقی سے جا ملتا ہے. سارے گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے گھر میں کھڑے رو رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قرآن نے اس کا منظر پہلے ہی بتا دیا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. وہ ماں دیکھتی ہے، بیٹا مالک حقیقی سے جا ملا ہے. وہ ماں دیکھتی ہے، بیٹے کی آنکھیں کھلی رہ گئی. وہ ماں اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی آنکھیں بند کر دیتی ہے اور یہ سمجھتی ہے یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہیں، اب یہ آنکھیں کبھی نہیں کھلے گی. وہ ماں دیکھتی ہے بیٹے کے منہ کھلے رہ گئے ہیں. وہ ماں اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے منہ بند کر دیتے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ طوطی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی ہے، اب یہ ہم سے کبھی نہیں بات کرے گا. چند منٹ میں اس کے اوپر ایک چادر ڈال دیا جاتا ہے. ارد گرد کے لوگ، گاؤں والے آتے ہیں اور کہتے ہیں میت کو جلدی نہلاؤ دھولاؤ. میرے دوستو ایک منٹ کے لیے سوچو، تھوڑی دیر پہلے وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بیٹا تھا، اب کیا بنا. لوگوں نے میت کی رٹ لگانی شروع کر دی ہے. چنانچہ عزیز اقارب نہلانے دھولانے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. کوئی باز کاٹنے چلے جاتے ہیں، کوئی قبر کھودنے قبرستان چلے جاتے، کوئی کفن لینے دکان چلے جاتے ہیں، کوئی چار پائے لینے مسجد آ جاتے ہیں. بالآخر اس کو نہلا دھولا کر
کفنایا جاتا ہے، جب اس کی میت کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں، آواز دینے والے آواز دیتے ہیں، اور ظالموں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی بیٹی ادھر رو رہی ہے، اور ظالموں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی ماں ادھر مر رہی ہے، اور ظالموں اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی بہن ادھر رو رہی ہے۔ جواب آتے ہیں اب رونے سے کیا فائدہ، اس کا جو وقت تھا، اس کا جو ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ تو اس کے دار فانی تھا، اس کو اس کے دار حقیقی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اسے قبرستان لے جاتے ہیں، امام صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جب تدفین کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر میت باپ کا ہو تو بیٹا قبر پر اترتا ہے، اور اگر میت بیٹا کا ہو تو باپ قبر پر اترتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیٹے کے میت پر باپ قبر پر اترتا ہے۔ اب ذرا سوچو اس باپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا جو کبھی بغیر پلنگ، بغیر تکیا، بغیر بستر، بغیر گدے کے اپنے بیٹے کو سونے نہ دیتا تھا۔ وہ محض 2-4 کپڑوں میں لپیٹے اپنے بیٹے کے لاش کو 2 گز زمین کے نیچے رکھ رہا ہوگا۔ اس باپ کے دل پر کیا گزرتا ہوگا۔ بالآخر اس کو تدفین کر کے عیادت کرنے والے رود ہو کر چپ ہو جاتے ہیں۔ عزیز و رشتہ دار اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور ادھر دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں، اور ادھر بھائی اور اولاد مال بانٹنے کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں، اور ادھر بیچارے مرنے والے اپنے نامہ اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کے پیاروں، اللہ کے دلاروں، ان مرنے والوں سے، دنیا کو چھوڑ کر جانے والوں سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ جس طرح آج وہ تن تنہا اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے، ہمیں بھی ایک دن ایسے ہی تن تنہا صرف اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اپنے مالک کے حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ وہاں نہ ہمارے اولاد کام آئیں گے، وہاں نہ ہمارے بیوی بچے کام آئیں گے، وہاں نہ ہمارے کارخانے کام آئیں گے، وہاں نہ ہمارے فیکٹریاں کام آئیں گی، وہاں نہ ہمارے دکانیں کام آئیں گے، وہاں نہ ہمارے زکوٰۃ و ذہانت کام آئے گی، وہاں نہ ہمارے چالاکی کام آئے گی۔ وہاں ایک ہی چیز کام آئے گی، اور صرف نامہ اعمال کام آئیں گے۔ میرے دوستوں، دنیا، قبر کو اور موت کو بھول جانے والے انسان آج ہم دنیا کے رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کے چمک دمک زرع برق کو دیکھ کر قبر کو بھول بیٹھے ہیں، آج ہم دنیا کی خوشیوں میں پڑھ کر آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ میرے دوستوں، یاد رکھو موت کو ہم نے بھولا ہے، موت ہم کو نہیں بھولتی۔ موت ہر وقت اعلان بھی کرتی ہے، انا الموت انا الموت انا الموت، میں موت ہوں، میں موت ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت جب تو آئے تو اپنے آنے سے پہلے کچھ پیغام بھیج دیا کر، کچھ علامت دے دیا کر، تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائے۔ ملک الموت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آنے سے پہلے بہت سارے علامت آتے ہیں، بہت سارے پیغام آتے ہیں، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ کسی کے بال پک جانا یہ بھی موت کی علامت ہے، کسی کے داڑھی سفید ہو جانا یہ بھی موت کی علامت ہے، کسی کے دانت ٹوٹ جانا یہ بھی موت کی علامت ہے، کسی کو بیماری لگ جانا یہ بھی موت کی علامت ہے، کسی کے دادا دادی نانا نانی بن جانا یہ بھی موت کی علامت ہے، کسی نوجوان شخص کو جوانی کی حالت میں موت آ جانا یہ بھی دوسرے جوانوں کے لیے موت کی علامت ہے۔ میرے دوستو، ایک قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں، ہمیں سمجھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، ہمیں وارننگ دی گئی، ہمیں دھمکی دی گئی کہ اللہ کے پیاروں اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنی آخرت کو بنا لو، ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی کی طرف جانا ہے۔ میرے دوستو، ذرا تصور کرو کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے خدا سمجھتے تھے، کہاں گئے وہ بادشاہ لوگ جن کے خزانوں، جن کے فوجوں اور قلعوں کے ذریعے حفاظت کی جاتی تھی، کہاں گئے وہ مالدار لوگ جن کے خزانوں کی چابیاں کھچروں پر لا دی جاتی تھی، کہاں گئے وہ نوجوان جو اپنے جوانی کی حالت پر زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، کہاں گئے وہ خوبصورت حسین نوجوان جن کی حسنوں کی پوجا بتوں کی طرح کی جاتی تھی، حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج وہ کالی کوٹری میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریادیں کر رہے ہیں۔ آج وہ کالی کوٹری 2 گز زمین میں پڑے اپنی زندگی کے حساب دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، انہیں بڑا گھمنڈ تھا، انہیں بڑا تکبر تھا اپنے اولاد پر، اپنے مال و بیوی پر، اپنے بچوں پر، مگر افسوس کہ ان میں سے قبر میں ان کا کوئی بھی کام نہ آیا۔ میرے دوستو،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرشتوں نے موت کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ ابھی تو بیت المقدس کی تعمیر میں باقی ہے، کتنی اچھی کام ہے، بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے فرشتوں اللہ سے جا کر عرض کرنا کہ اللہ تیرا بندہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑا مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کے گھر یعنی بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ اے سلیمان بیت المقدس کا بہانہ کیوں بناتے ہو، اس کو تعمیر کرانا، اس کو مکمل کرانا نہ کرانا یہ تو ہمارا کام ہے۔ چنانچہ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آتا ہے جبکہ حضرت مریم علیہ السلام روزہ رکھے ہوئے تھے، ایک پہاڑ پر تھی۔ فرشتے آدمی کے شکل میں، انسان کے شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اے نوجوان تو کون ہے؟ تیری آواز کو سن کر میرا کلیجہ تھرا گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ آدمی جواب دیتا ہے اے مریم میں انسان کو کھانے والا شخص ہوں، میں بھائی بہن کے اندر جدائی ڈالنے والا شخص ہوں۔ اے مریم اب میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھوڑی مہلت دیجیے، وہ اس لیے کہ میرا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل گئے ہیں، تھوڑا ان کو آنے دیجیے، ان کے بعد میرا روح قبض کر لینا۔ فوراً جواب آتا ہے اے مریم جس وقت مجھے روح قبض کرنے کے حکم ہوتا ہے میں اسی وقت روح قبض کر لیتا ہوں، ایک سیکنڈ نہ پہلے کرتا ہوں نہ ہی ایک سیکنڈ بعد، نہ ہی ایک سانس زیادہ لینے دیتا ہوں اور نہ ہی ایک سانس کم لینے دیتے ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی روح فوراً قبض کر لیا گیا۔ اس کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جنگل سے واپس آتے ہیں تو دیکھتا ہے پیارے والدہ مالک حقیقی سے جا ملا ہے، بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے یا اللہ جس وقت میری ماں کی انتقال ہوئی میں یہاں موجود نہیں تھا، میری ماں کو دوبارہ زندہ کر دیجیے تاکہ میں اپنے والدہ محترمہ سے کچھ بات کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پیاری ماں موت کا کڑوا تلخ کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا بیٹا اس کے متعلق سوال نہ کر، موت کا کڑوا تلخ ہمیشہ قیامت تک میرے زبان پر رہے گی، موت کا دہشت قیامت تک مجھے یاد رہے گی۔ میرے دوستو جب موت نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ میرے دوستو ذرا سوچو کیا ہوگا اس دن ہمارا جس دن کے بارے میں قرآن نے یوں کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جس دن ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، جس دن باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کر رہے ہوں گے، جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ ایک باپ کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر اولاد بیمار ہو جائے باپ کو رات کو نیند نہیں آتی، پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ جواب دیتا ہے کہ میرا بیٹا میرا اولاد بیمار ہے، نیند کہاں سے آئے گی؟ ایسے پیار کرنے والے باپ بھی کل قیامت کے دن اپنے اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ایک ماں کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر موسم چاہے سردی کے ہو یا گرمی کے، ٹھنڈی کی ہو، کسی بھی موسم ہو، اگر اولاد بستر پر پخانہ پیشاب کر دے تو وہ ماں خود گیری بستر پر سو جاتی ہیں، اپنے اولاد کو سوکھی بستر پر سلاتی ہیں۔ ایسے محبت کرنے والے ماں بھی کل قیامت کے دن اپنے اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ میرے دوستو جس دن بیوی شوہر سے ناآشنا ہو رہی ہوگی، جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، جس دن بھائی بہن کو نہیں پہچانے گا، جس دن ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، یہاں تک کہ اپنے جسم کے اعضاء اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور الغرض جسم کے ہر اعضاء اپنے مطابق ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جب مجرم یہ حال دیکھے گا کہ یہاں تو اپنے بھی بیگانے ہیں، اپنے بھی پرائے ہیں، تو اس کی آخری آرزو آخری تمنا یہ ہوگی جس کے بارے میں قرآن نے یوں منظر کھینچا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجہ۔ اے اللہ
میرے اولاد کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ اگر تجھے یہ قبول نہیں ہے تو میرے گھر والوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں میرے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اے اللہ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ فوراً ارشاد ہوگا کلا لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، آج تو انصاف کا دن ہے، آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ آج لا تزر وازرۃ وزر اخری وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج تیرے اعمال تیرے گردن پر، اس کے اعمال اس کے گردن پر۔ میرے دوستو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنمی جہنم سے پریشان ہو کر عاجز آئیں گے تو موت موت چلائے گی، مگر افسوس صد افسوس وہاں تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، جہنم میں موت کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو آج تو ہم دنیا کے پریشانیوں سے عاجز آ کر کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، لیکن مر کر بھی موت نہ آئے تو کدھر جائیں گے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب تو گھبرا کر کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر کہہ دیتے ہیں مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آئی تو کدھر آئیں گے۔ بس اسی بات پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ حضرات کے سامنے اپنی بات کو رکھوں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔